جس نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا زندگی کا، اس کو قرآن کی ضرورت نہیں ہوگی. زیادہ ہوگی ترجمہ پڑھ لے گا، زیادہ ہوگی تفسیر ایک اٹھا لے گا، زیادہ ہوگی ایک درس قرآن میں جو لفظی بس تھوڑی سی وہ تشریح کر لیتے ہیں، باقی تو سارا حساب کتاب یہی ہے. قرآن ایک عملی نور ہے، فیہا ہدی و نور. اس نور کو جب تک آپ ضرورت نہیں محسوس کریں گے تو وہ نور آپ کے سینے میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع کہ ہماری سوچ کیسے قرآن کے مطابق ہوگی، بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت اہم بات ہے. اچھا دیکھیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہماری سوچ، یہ سوچ کا لفظ یعنی یا ہمارا خیال یا ہماری سوچ قرآن کے مطابق ہو گئی تو جزوی طور پہ آپ جنت میں چلے گئے. جنت میں دنیا اگر آپ اپنے لیے جنت بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کو اللہ کی جو حکم ہے اس کے مطابق بنا لیں. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور اللہ کی طرف ایک دعوت ہے. تو ایک بات تو یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پریشانی میری ختم ہو جائے اور پرسکون ہو جاؤں میں، تو پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کو قبول کر لیں. تو یعنی کم از کم آپ ذاتی طور پہ آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، جیسے بھی حالات ہوں تو وہ زندگی آپ کی پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ اللہ آپ کا دوست ہو جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا. تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ سوچ کیسے قرآن کے مطابق ہوگی. دیکھیں، اس کے لیے ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ سے کام لینا ہوگا. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا اور پکڑ کا ذریعہ بنایا ہے. بے کا آخذ و بے کا اعطی، وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا، نفس کو پیدا کیا، اس سے پوچھا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں. پھر عقل کو بنایا، پیدا کیا، اس سے یہی سوال کیا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا کہ آپ میرے خالق ہیں، مالک ہیں، اور میں آپ کی مخلوق ہوں، تو میرا رب ہے. تو پھر اللہ نے عقل کو فرمایا کہ ہاں تم نے ٹھیک جواب دیا، تیرے ذریعے میں پکڑ کروں گا اور تیرے ذریعے ہی میں عطا کروں گا. اب اس سے ایک یعنی دیکھیں، عقل کا استعمال اگر نہ ہو، یعنی اگر ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزاریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی ہمارا مقدر ہوگی. بنا سوچے سمجھے زندگی، عام انسان پتہ ہی نہیں ہے، نہ اپنا پتہ ہے، اپنے مقصد کا پتہ ہے، بس دنیا ہے اور یہ میں اس کا بیٹا ہوں، وہ میرا باپ ہے، اور بس یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری کھیتی ہے، اور یہ نوکری ہے، اور بس یہ میرا گھر ہے اور یہ بچے ہیں. ہم سب کی زندگی آپ دیکھ لیں عام لیول پہ، وہ آپ نے کہا تھا نا کہ اتنی سوچ نہیں ہے ہماری. عام لیول پہ آپ دیکھیں، بنا سوچے سمجھے دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کو حقیقت سمجھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کو حقیقت سمجھ، یعنی اس کا فائدہ ہو گیا آپ خوش ہو گئے، نقصان ہو گیا آپ ناراض ہیں، گزر بسر تنگی میں ہو رہی ہے آپ بڑے پریشان ہیں، یا آپ پر ہن برس رہے تو آپ کہتے ہیں بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. عام طور پہ یہی ذہنیت ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. اور حقیقت میں جو دنیا میں اس وقت
لوگ بس رہے ہیں سمیت مسلمانوں کے، یہ سب خواہشات نفس کے پجاری ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اور دین کی جو دیکھیں، دین کو تو ہم نے غلط لے لیا ہے، 5 بنا تک ہمارا دین محدود ہے۔ اب قربانی آ رہی ہے، قربانی کر لو، حالانکہ قربانی کوئی فرض تو نہیں ہے نا، لیکن اہتمام تو ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھتا، اور وہ کہتا ہے یار قربانی کیسے کروں گا، کیونکہ وہ اس میں دکھاوا ہے، اور اس میں گوشت ملے گا، اور تکے بنیں گے، سیخ کباب بنیں گے، اور یہ ہوگا، پارٹیاں ہوں گی۔ تو فرض نماز کا عادی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے قربانی کرنی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قربانی نہ کرے لیکن ہماری سوچ کو دیکھ لیں نا، فرائض کا ہم اتنا خیال نہیں کرتے۔ اب تراویح ہے، وہ سنت ہے، لیکن بس وہ تراویح تو پڑھنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تراویح نہیں پڑھنی، لیکن ہم دیکھیں اصل میں تو آپ کی نیت ہے۔ پہلے تو زندگی گزارنے کی ایک نیت بنانی چاہیے، سارے کاموں سے پہلے۔ دین کا کوئی بھی کام کریں، لیکن پہلے نیت تو بنائیں زندگی کی، کہ میں زندگی کس کے لیے گزاروں گا۔ یہ آج کا جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہماری سوچ کیسے قرآن کے مطابق ہوگی، ایک تو کیوں قرآن کی مطابق نہیں ہے؟ کیونکہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب کیسے ہوگی؟ تو آپ سوچ سمجھ کے کام لیں۔ ام لم یدبروا القول، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، ذرا غور سے سنیں آیت، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو قرآن پہ غور نہیں کرتا تو اس کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر قرآن کو تو آج دیکھ لیں، صدیاں ہو گئی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن بس آپ بچے کو قرات اور ناظرہ اس تک محدود ہے۔ پوری امت مسلمہ وہ قاری ہے، حافظ القاری، اور 7-8 القابات ہیں، صرف قرآن وہ پڑھ رہا ہے، ایک ترنم سے پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بات تو موضوع میں یہی ہے نا، قرآن کے مطابق قرآن کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ محض تلاوت کے لیے اللہ تعالی نے نہیں بھجوایا کہ اس کے آپ زیر و زبر اور یہ تجوید، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن وہ تو کتاب ہدایت ہے۔ کھانا کھاؤ، میری خوراک کا کھاؤ، یہ ایک خوراک ہے، اس کو آپ نے کھانا ہے، دل پہ جو ہے آپ نے اس کو قبول کرنا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، اس ہدایت اگر دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو آج ساری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں ہمارے نصاب تعلیم میں 15-16 سال ایک بچہ سرکاری سطح پہ اسکولنگ کرتا ہے، اس کو قرآن نہیں پڑھاتے، یعنی تجوید بھی نہیں کراتے۔ ناظرہ ہے، ناظرہ قرآن نہیں ہے۔ یہ اہمیت ہے، اور یہ لیجنڈ، اور یہ ہمارا خیال ہے، یہ قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ہاتھ یعنی اس کو بھی آپ دیکھ لیں نا، پوری امت میں کہہ رہا ہوں۔ مدرسوں کی بات الگ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں جو آپ تعلیم دیتے ہیں دنیا کی، تو اس میں ایک پیریڈ آپ رکھ لیں، قرآن فہمی کا، ناظرہ کا رکھ لیں، قرآن فہمی کا رکھ لیں، نہیں ہے، اور نہ یہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ سے کام لیں۔ دیکھیں دنیا میں ہر کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ سودا کرتے ہیں، ایک سٹور میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی جیب بھری بھی ہے، لیکن آپ پہلے دیکھتے ہیں مجھے ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ ضرورت کی اشیاء لیتے ہیں نا آپ، پیسے کو ایسے اندھوں کی طرح پھینکتے تو نہیں ہیں۔ پھر یہ اچھی ہے، کوالٹی کیسی ہے، یہ میں کام بھی کرے گی، یہ وہ، ہر چیز کے بارے میں آپ کا سوال ہوتا ہے، اور آپ سوچ سمجھ کے۔ زندگی ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔
اس بات پہ آپ غور کریں. تو جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے گا اور جس کا مدعا زندگی دنیا ہو جائے گا، اس کی سوچ قرآن کے مطابق نہیں ہوگی. کیسے ہوگی نا سوچ؟ جس نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا زندگی کا، اس کو قرآن کی ضرورت نہیں ہوگی. زیادہ ہوگی ترجمہ پڑھ لے گا، زیادہ ہوگی تفسیر ایک اٹھا لے گا، زیادہ ہوگی ایک درس قرآن میں جو لفظی بس تھوڑی سی وہ تشریح کر لیتے ہیں، باقی تو سارا حساب کتاب یہی ہے. قرآن ایک عملی نور ہے، فیہا ہدی و نور. اس نور کو جب تک آپ ضرورت نہیں محسوس کریں گے تو وہ نور آپ کے سینے میں نہیں آئے گا. ضرورت محسوس کریں گے تو آپ صاحب نور کے پاس جائیں گے، صاحب نور کو ڈھونڈیں گے، صاحب قرآن کو ڈھونڈیں گے، اس سے بات کریں گے کہ بھائی اس کا نور میرے سینے میں نے لانا ہے. تو وہ پھر اپنا ایک پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سچوں کی محفل دیکھو اور ان میں بیٹھو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ایک شخص کو ڈھونڈ لو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، اس کی پیروی شروع کر دو. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھیں، رسول اور قرآن یہ ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. ہمارا نہ اللہ سے واسطہ ہے کوئی، نہ رسول سے ہے، نہ قرآن سے ہے. اس بات پر بھی غور کر لیں. کیا ہمارا تعلق ہے اللہ سے؟ کوئی نہیں. بس دنیا کے لیے آپ قرآن بھی اٹھاتے ہیں اور قرآن سر پہ بھی رکھ لیتے ہیں اور قسم بھی کھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا کا استعمال ہے. اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم بس آپ دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑی جہالت ہے. خلاصہ کلام یہی ہے، آج کا مسلمان بھٹک گیا ہے، آج کا مسلمان گمراہ ہے، یہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اور یہ جملہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ جس کا بھی آخرت پر یقین نہ ہو، قرآن اس کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں آئے گا سمجھ. قرآن کی آیت ہے اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن ان کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں برائے نام صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے برائے نام. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ جو بیان، جو بات، وہ تو حکمت سے لبریز تھا. لیکن جب محفل سے باہر نکلتے تو کہتے ماذا قال آنفا، یہ صاحب ابھی کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو کک سمجھ میں نہیں آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.